بھائیوں اور بچوں اور سبھی خواتین، میرے بہنیں اور لڑکیاں وغیرہ سب، آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ یہاں پر آ کر قرآن مجید سننے کے لیے جو بیٹھے ہیں، یہ مبین ثبوت اس بات کا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید سنایا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل میں وہ ایسا اتر جاتا ہے کہ ان کا ایمان خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت نافع مدنی کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نافع مدنی بہت قرآن مجید کثرت سے سنا کرتے، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے اور کہا نافع قرآن سناؤ، تو حضرت نافع خواب میں قرآن سنانا شروع کر دیا۔ آج جب انہوں قرآن سنانا شروع کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب آئے کہ اپنے منہ سے ان کے منہ میں ہوا پھونک دی۔ جب نیند ہشار ہوئی، کمرہ معطر تھا، خوشبو جاری تھی، بیوی سے کہا خامخواہ میری نیند ہشار ہوئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا اور یہ خوشبو کا اثر وہی ہے۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز میں گئے تو خوشبو، لوگوں نے کہا خوشبو کون سا عطر لگایا؟ کہا نہیں عطر نہیں لگایا، بلکہ میرا حال ایسا ہوا، دوپہر میں خوشبو، شام میں خوشبو، جتنے دن زندہ رہے ان کا نام ہی خوشبو والا ہوتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آ کر بشارت دے کر اتنے قریب آ کر اپنی ہوا کو ان کے منہ میں چھوڑتے ہیں تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے کیا؟ یہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے۔ آپ بھی اگر قرآن مجید خوب پڑھتے رہیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ کو بھی ملتی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ان کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امرنی الحق ان اسمع علیہ قرآن سناؤ، میں تم کو قرآن سناؤں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے کہ تم قرآن ذرا پڑھ کے سناؤ، لیکن یہاں کیا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تو کہا اللہ سمانی حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آپ کو میرا نام لے کر کہا واللہ سماک علی، تو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم آپ کا نام لے کر سنا۔ جی دوستو، یہ ہے قرآن مجید پڑھنے اور قرآن کی تلاوت۔ اچھا، ایک خاص بات، مجھے ابھی اور دو باتیں کرنا ہے۔ ایک بات تو کیا ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ لوگ یوں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اور ایسا بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ توجیہ جب دونوں سے پوچھی جاتی ہے تو اللہ اکبر بولنے والے بولتے ہیں کہ حمزہ وصلی ہے، حالت وصل میں وہ گر جاتا ہے، اس لیے اللہ اکبر۔ لیکن اچھی طرح سے سن لیجئے، در مختار کی شرح رد محتار کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ من ضمہ خالف سنہ، جس نے انہیں رلا کہا، راہ پر پیش پڑا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کیا، درستی کر لو۔ جو لوگ اللہ اکبر بولتے اپنے غلطی کی اصلاح کر لو، جا کر در مختار دیکھو، ہم سے بات کرو، ہم بھی بہت بولیں گے اس بارے میں، یہ شرعی مسئلہ ہے، میری مرضی کا سوال نہیں اس کے اندر۔ تو یاد رکھیے یہ کیوں دہرانا پڑا ہے، کیونکہ یہ رات دن کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کہیے، اس کا نام کیا ہے؟ وصل بنیت وقف کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ہر ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے پاس، ہم کہیں گے۔ اور در مختار دیکھیے آپ، اور آپ کے ختم النظر دیکھیے آپ، اور بہت ساری کتاب دیکھیے، تو کیا بولیں گے آپ؟ اللہ اکبر ہی کہیے، اللہ اکبر مت بولو، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات، اب
اپنے اس مقام میں دنیا کے ممالک سے لوگ آئے ہیں، یہ 7 و 10 پڑھتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کیا غلط پڑھا رہے ہیں، یہ کیا پڑھا، منامن پڑھا ہے، اور کیا پڑھا ہے جی آ پڑھا ہے وغیرہ۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے، غلط کوئی نہیں پڑھتا۔ انما انزل القرآن علی 7 احرف، بے شک قرآن مجید 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے، اور سب کے سب فقرو ما تیسر من، پڑھو جو تم کو میسر ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ہشام بن حزام کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا، وہ ظہری نماز میں پڑھے تھے، میں جب سنا قرآن مجید ان کا پڑھتے ہوئے مجھے بڑا غصہ آ گیا، چاہتا تھا کہ نماز ہی کے اندر ان کو پکڑ لوں، لیکن صبر کیا، نماز ہونے کے بعد میں چادر ڈال دیا گردن میں اور کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان کو ہشام ایسا پڑھتے ہیں جو تم نے ہم کو نہیں بتایا۔ کہا عمر پہلے چادر چھوڑ دو، پہلے گردن ان کے جو ہے نا چادر جو لٹکی ہوئی ہے اس کو نکال دو، جو کھینچ رہے تم ہٹا دو۔ پھر کہا عمر تم پڑھو سورہ فرقان، انہوں نے سنایا۔ پھر کہا ہشام تم پڑھو، کہا انہوں نے پڑھا۔ تو دونوں کے وقت میں آپ نے کہا ہاں اسی طرح نازل ہوا، ہاں اسی طرح نازل ہوا، یعنی انما انزل القرآن علی 7 احرف، بے شک قرآن مجید 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس وقت میں اپنے پاس قرآن میں ابھی اس وقت میں پڑھنے والے جو 7 اشرف پڑھے ہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے، ضروری ہے، ورنہ ہم خامخواہ جو ہے نا غلط پڑھا۔ یہ اس آج سے یعنی 40 سال پہلے مومن پورہ یہاں اورنگ آباد میں مغرب کی نماز میں ایک صاحب نے نون خطنی کا استعمال کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک صاحب پڑھے، اے کیا پڑھا تو نے نلہ صمد کدھر ہے بتا، یہ قرآن بتا ہے کہ اس میں نلہ، تو نلہ کیوں پڑھا، نماز دہرا، زبردستی سے اس بیچارے کو نماز دہرا۔ تو یہ حال تھا اس وقت میں۔ تو اب 7 اشرف کیا تھا، اب تو سب لوگ مانوس ہو چکے ہیں، لیکن اس میں کی کچھ باتیں ہم تھوڑا سوچ لیجیے، اس میں کون کون سی چیزیں جو مختلف فی نظر آتی ہے ہم کو۔ دیکھو کمو ہمو تمو، یہ آپ سنتے ہیں، کمو ہمو تمو یعنی میم جمع کا صلہ کرنا۔ اس کے بعد اور کیا، نقل حرکت، نقل حرکت کے معنی کیا، یعنی حرکت کو پیچھے سرکانا، جیسے من آمنا تو منا من یعنی پیچھے سرکانا، یہ کچھ نئی بات نہیں ہے۔ دیکھو اورنگ آباد، بعض لوگ اس کو کیا کرتے ہیں اورنگ آباد بھی پڑھتے ہیں اور بعض لوگ اورنگ آباد پڑھتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے اورنگ آباد صحیح ہے کہ اورنگ آباد صحیح ہے، تو بولیں گے نہیں دونوں بھی صحیح ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اختلاف جو آپ کو نظر آتا ہے اس کا نام اختلاف لفظی ہے، سن لیجئے، اختلاف لفظی ہے، اختلاف معنوی نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، اور پھر آگے کیا ہے لا یاتیہ الباطل، یعنی اس کے اندر باطل بالکل نہیں آئے گا، من بین یدیہ و من خلفہ، اور پیچھے سے بھی نہیں آئے گا آگے سے بھی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں جو اختلافی کلمات ہیں اس کا نام یعنی لفظی اختلاف ہے، معنوی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی قاری اس کے اندر اف پڑھتے اور کوئی افی پڑھتے، آپ بولیں گے کہ افا الگ ہے افی الگ ہے، کوئی بات نہیں، یعنی اگر کسی نے کہا اف اور تمہارے چچا کا انتقال ہوگا تو اس کے معنی ایسا تو نہیں ہوتا نا اف تمہارے چچا کی شادی ہوگی، ایسا تو نہیں ہوتا، جو اف بولے افی بولے اور وہ یعنی مطلب تو وہ کیسے سمجھنا ہے آپ کو سمجھو، مگر اس کا مفہوم تو وہی ہے، تو یہ مفہوم نہیں بدلے گا، اگر مفہوم بدلا تو اس کا نام قرآن مجید نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے، یعنی بعض لوگ قرآن مجید کے اندر آپ سنیں گے موسیٰ یا موسیٰ، اور بعض یا موسیٰ، اور بعض یا موسی، موسیٰ موسیٰ موسی، یعنی تینوں طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنا ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے چلیے کہ اشمام آپ جانتے ہیں کہ اشارے سے پیش کی آواز کو ادا کرنے کا نام اشمام ہے۔ اس کے اندر اور 2 زیادہ اشمام ہوتے ہیں، ایک اشمام بالحرف اور اشمام بالحرکت۔ بالحرکت سے مراد کیا ہے، قیلا کو قیلا پڑھنا۔ ابھی قاری اسلم نے پڑھے سیقہ، وسیقہ کیا کہا انہوں نے، وسیقہ، یعنی اس کا نام کیا ہے اشمام بالحرف ہے۔ آپ سمجھ جائیے اس کو، اور اشمام یعنی اشمام بالحرکت ہے یہ وسیقہ، اور اشمام بالحرف کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے خزدن ایسا نہیں کیا، لکھنے کو کیا کہتے ہیں خزدن، اور بولتے کیا ہیں خزدن، آج نقد کل ادھار، نقد خاف سے لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں آج نقد، اس طریقے سے۔ تو یہ جو اختلافی کلمات ہیں تو حقیقت میں اختلاف وہ نہیں ہے بلکہ اختلاف لفظی کہیں گے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر آپ سنیے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یا جبریل انی بعثت الی امتی امیین فیہم العجوز فیہم الشیخ الکبیر والغلام والجاریہ والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط. اے جبریل میں ایسے امت میں بھیجا گیا ہوں کہ جو امی ہے، ان پڑھ ہے، یعنی ان کی طرف میں میرے کو امی بنا کر بھیجا. اور ایک دو کچھ نہیں، پورے علاقے کے اندر، پورے جہاں کے اندر ہے. اس کے اندر بوڑھے بھی ہیں، اس کے اندر بڑھیا بھی ہے، اور اس کے اندر غلام بھی ہے، اور اس باندھی بھی ہے، اور ایسے بھی اشخاص ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کتاب نہیں پڑھا. تو فرمایا حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا فرمایا انہوں نے کہ ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف، بے شک قرآن مجید 7 طریقوں سے نازل کیا گیا ہے. یہ ہے بات آپ کی سبع و عشرہ کی. اب مجھے آپ کی طرف آنے دیجئے. ہم نے کیا سوچا ہے قرآن مجید ہمارے کان کو سنائی دے، لیکن آج دل میں ارادہ کرو تہجد پڑھ کے یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہمیں میسر فرما. میں میرے دو استادوں کا نام لیے بغیر نہیں ہوتا جب ہی میں آپ کو یہاں پر سنا رہا ہوں. میں حالانکہ پبلک ہاؤس ڈپارٹمنٹ سپرنٹینڈنٹ آف اسٹور کی ڈیوٹی کیا ہوں. آپ کے ڈپارٹمنٹ لاکھوں کروڑ روپے کا مٹیریل کو سنبھالنا وغیرہ یہ سب کچھ رہا کرتا ہے. اس کے باوجود بھی قرآن مجید جو پڑھنے کے لیے میں نے کوشش کیا، میرے کو 2 استادوں نے میری حالت بدل دی. ایک مولانا عبد الغفور قریشی صاحب، 60 سال پہلے ان کے پاس 4 سال تک پڑھا. میں 60 سال پہلے ان کے پاس میں 4 سال تک پڑھا. انہوں نے ترجمہ قرآن مجھے جو ہے نا عثمان آباد شہر کے اندر سنا ہے. دوسرے میرے استاد کون سے؟ حضرت سید کلیم اللہ حسینی. یہ حضرت کلیم اللہ حسینی جو ہے یہ حیدرآباد کے رہنے والے پروفیسر، PhD انگلینڈ برلن سے LT کیا، اور ان کو انگریزی، مراٹھی، فرینچ، تیلگو، کنڑ سب کچھ آتا. اور انہوں نے حضرت عبدالحق مکی سے 3 سال تک مسلسل قرآن مجید پڑھا، اور وہ سبع و عشرہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ کسی چیز کو آپ مشکل میں مت پیش کرو بلکہ آسان بنا دو، خوشخبری سنا دو. بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، یعنی خوشخبری دے دو، مشکل میں مت ڈالو تم. تو مشکل کو مشکل بنا کر پیش کرنا تو آسان ہے، لیکن مشکل کو آسان بنا کر پیش کرنا یہ مشکل ہے. اس کو یہ کرو. آپ کے قسمت کہ آپ کے پاس میں اس وقت میں جو مواد ہے تجوید وغیرہ کا بڑا آسان ہے. یعنی 60 سال پہلے تجوید کی کتاب ایک بار ہاتھ میں پڑی، اس کے الفاظ آپ سمجھ جائیے. وہ ہا جس کا نام ہائے کنایا ہے، واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے، جیسا لہو یعنی اس کے لیے وغیرہ، یعنی پروناؤن فار 3rd پرسن سنگولر نمبر، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے تو پہلے کتاب میں کیسا لکھا ہوا تھا؟ ہائے کنایا، اس کا سبق کا نام. ہائے کنائے سے ما قبل متحرک ہو، ما بعد متحرک ہو تو ہائے کنائے کا صلہ ہوگا. ہائے کنائے سے ما قبل مفتوحہ ہو یا مضمومہ ہو تو ہائے کنائے کا صلہ جمع معکوسہ سے ہوگا. ہائے کنائے سے ما قبل ساکن ہو تو ہائے کنائے صلہ سے مستثنیٰ ہوگا. ہائے کنائے سے ما قبل مقصورہ ہو تو ہائے کنائے کا صلہ کسرہ خنجری سے ہوگا. یعنی اتنی جو مشکل زبان ہے، اصل میں یہ ہے پر سادہ پیش کب، الٹا پیش کب، اور کب اس کے اوپر حرکت نہیں رہی، بس اتنا ہی ہے اس کے اندر. تو میرے استاد محترم کو میں اس لیے نہیں بول سکتا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی چیز کو پیش کرنا ہو تو مشکل بنا کر مت پیش کرو بلکہ آسان بنا کر پیش کرو. اور میری علماء حضرات سے گزارش ہے، آدھا گھنٹہ آپ جو ہے، آدھا گھنٹہ اللہ کے خاطر آپ پبلک پر خرچ کرو. آدھا گھنٹہ صرف فجر کی نماز میں آپ ان کو جو ہے نا قرآن مجید سنائیے. آپ مت پوچھیے کہ کون ہے کیا نہیں، آپ قرآن مجید سناتے جائیے، اس کے اثرات برابر پڑھتے ہی رہیں گے. اور ہمارے استاد جو کہا کرتے تھے کہ مشکل کو آسان بنا کر پیش کرو، یہ سید کلیم اللہ حسینی ہیں. ان سے میں نے اور سید یحییٰ قادری نے قرآن مجید سبع و عشرہ کیا. وہ جلدی سے سند نہیں دیتے تھے. میں جب 26 پارے پڑھ لیا، مجھے یہاں سے اطلاع ملی کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہوئے ہیں. میرے دل میں دھڑکن آ گئی. میں نے کہا حضرت اگر حضرت دنیا سے چل بسے، کیونکہ 90 سال کی عمر ہو چکی ہے، تو لوگ، میں بولوں گا کہ مجھے سبع عشرہ آتا تو لوگ بولیں گے تو پاگل ہو گیا. اس لیے کیسے بھی کر کے سند حاصل کرنا ضروری ہے. بلکہ حیدرآباد بھاگا اور کہا کہ حضرت میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں آپ سے سند لوں.
لیٹے ہوئے تھے، بڑا غصہ آیا، یہ ڈلتے ڈلتے بیٹھ گئے، کہا آپ کا سوال دہرائیے۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے 7 اشرا کی سند لوں۔ تو کہا آپ کا جواب دینے سے پہلے میرے سوال کا جواب دے دو۔ آپ پوچھ رہے ہیں، سند مانگ رہے ہیں، تو مجھے بولو سند مانگی جاتی ہے کہ سند دی جاتی ہے؟ سند مانگی جاتی ہے کہ سند دی جاتی ہے؟ سند لی جاتی ہے کہ سند دی جاتی ہے؟ میں نے کہا حضرت معاف کرو، اب آئندہ کبھی سوال نہیں کرا۔ ہاں کہا کہ جب جو حاکم رہتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا کورس پورا ہو گیا ہے، تب وہ خود سند دیتا ہے۔ سند آپ کو لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے؟ وہاں سے لو، میرے پاس کیا ہے؟ آپ کے 4 پارے باقی رہیں، کیا لکھوں گا سند کے اندر کہ بجز اربع جز ایسا لکھوں کیا؟ مولا ایسا کچھ مت لکھیے۔ میں نے بعد میں سوچا چاہے میں مرو چاہے حضرت مرو، آپ کبھی سند کی بات نہیں کریں گے، اور بالکل نہیں کرا۔ 2 سال تک اور کھینچے، بہرحال پورے 6 سال اس کو سیکھنے کے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کی اخلاص کی وجہ سے یہ مدرسہ بھی دارالخیرات کلیمیہ ہے، حضرت کے نام سے۔ ہمارا نام کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارا نام کچھ ہی نہیں ہے۔ ہم کو یہ بولنا ہے کہ علماء حضرات قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، نعمت عظمیٰ سے وہ سرشار ہیں۔ آپ اور ہم کیا تو آپ اور ہم بھی اگر کوشش کریں گے تو آپ کو یہ علم آتا رہے گا۔ میری گزارش آپ سے یہی ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کرو، ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، کرو وعدہ کرو، انشاءاللہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں جو ہے مدرسہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر نمونے سے ہماری مدد کی، ورنہ ہمارا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ بس یہ کام کرنے والے گنتی کے 5-6 آدمی ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی کشش، آپ کا اخلاص، آپ کی دعائیں، جوان بچوں نے کہا مولانا قاری صاحب آپ کا جلسہ کامیاب ہونے کے لیے ہم تہجد میں رو کے تڑپ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہی اس کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جوانوں کی دعا قبول فرمایا، اور یہ رنگ لائی وہ بات، اور آپ اسی وقت میں آپ دل میں ارادہ کرو، ٹھان لو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید تجوید کے ساتھ ضرور سیکھیں گے۔ اور بالخصوص وہ تمام خواتین اور مردوں سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ شوق اگر کسی میں ہے تو لڑکیوں کے اندر ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ 29 مقامات پر تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ لڑکے ہر حال میں پیچھے ہیں، ہر حال میں لڑکے پیچھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے نہ رہے بلکہ آگے بڑھے۔ بلکہ دنیاوی تعلیم کے اندر بھی لڑکے بہت ہی پیچھے ہیں، بڑے مشکل سے 100 میں سے 10 بچے 12ویں پاس ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں بولتے ہیں ارے تو کس سے شادی کریں گا؟ دیکھ میں تو لاؤں گا ایم اے بی ایڈ، اور پھر وہ نوکری کرے گی، میں اس کا کھانا بنا کے لے کے جاؤں گا۔ بچہ رونے لگا تو اس کو جو ہے نا میں یہ کرتا رہوں گا، اور بہت ہی تکلیف دینے لگا تو مدرسے میں ایک بار جو ہے لے کے جا کے واپس آ جاؤں گا۔ یہ دماغ نے کیا کیا؟ ہنسنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ جہالت کی حد ہو گئی۔ یعنی 100 میں سے 10 لڑکے بڑی مشکل سے یہ پڑھ رہے ہیں، کیا 12ویں پڑھ رہے ہیں، اور سب کو یہ آس لگے میری بیوی ایم اے بی ایڈ، میری بیوی بی اے بی ایڈ۔ ارے تیری بیوی بی اے بی ایڈ، ارے تو کیا کرتا ہے گھر میں؟ کیا کرے گا تو مرد آدمی ہے، اور تیرا دماغ یہ کھانے سے ہوا کیا؟ نسل جو ہے نا جاہل ہو رہی ہے۔ میری گزارش تمام نوجوان سے ہے کہ آپ آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ دنیا میں آگے بڑھ جاؤ، دین میں آگے بڑھ جاؤ، اور ہر معاملے میں آگے بڑھ جاؤ۔ ہماری خواہش اور ہماری گزارش اسی ہے کہ قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے نہ صرف مدرسہ بلکہ باہر کے لوگ بھی پڑھیں۔ آپ کو اچھی طریقے سے مثال دیتا ہوں کہ اگر سمجھ جاؤ ایک چائے ہے، اگر وہ چائے کی پیالی 2 روپے میں ٹپڑی میں ملتی ہے، 2 روپے میں ٹپڑی میں چائے کی، وہی چائے کو اگر تاج محل ہوٹل میں لے کر گئے، چائے وہی سب، کیا 2 روپے میں چائے ملتی؟ کیا نہیں ملتی۔ کتنے میں ملے گی؟ 200 روپے ملے گی۔ یعنی مطلب کیا کہ تعلیم یافتہ دنیا میں آگے بڑھنے والا شخص اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قدردانی کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدردانی کرے گا، اس کو دنیا بھی اچھی کرے گا اور دین بھی اچھی کرے گا۔ آگے آ کر بیٹھیے، مسجد کے پیچھے یعنی اس پردے کے پیچھے مسجد کے اندر بہت جگہ ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ آگے بیٹھیے، آگے بڑھ جائیے۔ اب اس کے بعد مہمان قاری لوگ آنے والے ہیں اور آگے آئیں گے تو آپ کو جو ہے نا اس کا احساس ہو جائے گا،
اور پیچھے کے لوگ آپ کو جنا دھکلتے رہیں گے، آپ کو خود تکلیف ہو جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ذرا آگے بڑھیں، مسجد کے پیچھے اس میں جائیں. سننے سے مطلب ہے نا، آپ نے کیا ہے سننے سے مطلب ہے. دیکھیے آپ شکریہ قاری صاحب. قاری صاحب کی یہ گفتگو جو قرآن کریم کی فضیلت پر، تجوید اور قرأت کی اہمیت پر، اور بالخصوص طلباء کی تعلیم پر یہ گفتگو ہو رہی تھی، میں اب